گزری ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ خام خواہ گھبرا گئے۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ اس لیے فرض کی ہے کہ وہ اس سے جب 2.5% دے دو گے تو باقی سارا مال جتنا پاک ہو جائے گا۔ روایت میں ہے کہ حضرت عمر نے سن کے نعرہ تکبیر بلند کیا اور بڑی خوشی سے صحابہ کے پاس آ گئے کہ لو بھائی موج ہو گئی، سارا مال جتنا ہے حلال ہو تو یہ بس اس میں سے 2.5% نکال دیجیے۔ کہیں نہیں ہے قرآن میں یہ۔ اور اس کے بعد جو اس پہ عمل ہوا تو آپ دیکھ رہے ہیں، پھر تو دیکھیے نہیں کہ اس 2.5% کے ساتھ بھی کیا کچھ ہوا، اور جس انداز سے پھر آج یہ 2.5% کاٹا جا رہا ہے، یعنی وہ روپیہ جمع کرنے والے بینک میں جمع کرتے ہیں، اس پہ ان کو سود ملتا ہے۔ یہ ان کے روپے اور اس سود کو اکٹھا کر کے اس کے اوپر 2.5% کر کے وہ زکوٰۃ بنتی ہے سود کے اوپر۔ قرآن کریم نے سب سے بڑا سنگین جرم قرار دیا ہے سود کو، ربا کو۔ کہا یہ ہے کہ اگر باز نہ ہو فاذنوا بحرب من اللہ والرسول، یہ خدا اور رسول کی طرف اعلان جنگ ہوگا تمہارے خلاف۔ اس کے متعلق یہ ہے کہ وہ بینک میں جمع ہوتا ہے، وہاں سے یہ سارا کچھ ملتا ہے، اور اس سود کے اوپر پھر وہ 2.5% کاٹ کے زکوٰۃ ہے جو باقی سب کو پاک کر دیتی۔ اور پھر اس زکوٰۃ کی، اس صدقے کی، اس کی اہمیت، اس کے بدلے میں جو نیکیاں ملتی ہیں، اجر ملتا ہے خدا کے ہاں سے، پوچھو ہی نہیں سب۔ موتیوں کے گھر سے کم تو ہوتا ہی نہیں نا جنت کے اندر۔ کوئی ان کو تو عام گھر وہاں تو پسند ہی نہیں آ سکتا نا، موتیوں کا گھر۔ یہ اس کے بعد یہ صدقہ، خیرات، فطرانے، وہی، اور یہی 2.5% جو ہے زکوٰۃ، یہ سارا کچھ جو ہے اس کے بدلے میں وہ جنت تو ہے نا موجود۔ کبھی آپ کے ذہن میں یہ آیا جلیلہ بھی قرآن کی آئی ہے جو ان کے متعلق ہے؟ وہ تو کوئی گوشہ چھوڑتا ہی نہیں ہے نا، بڑی عجیب چیز ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس قسم کے سرمایہ دار کو اس کے ایک دوست نے کہا، وہ جو نیک آدمی تھا، کہ یہ سارا کچھ جو تم کرتے ہو، یہ چھینا جھپٹی، یہ لوٹ کھسوٹ، یہ فریب انگیزی، یہ بیچارے مزدوروں، محنت کشوں کی محنت کے پسینے سے کمائی ہوئی دولت کو اس طرح سے کھینچ کے لے آ رہے ہو، تمہیں قیامت کا کوئی خیال نہیں آتا کہ وہاں کچھ حساب کتاب بھی ہوگا، وہاں کچھ حاضری بھی ہوگی؟ کہا پہلا تو اس کا رد عمل وہ تھا، وہ خواہ زبان سے یہ نہ بھی کہیں، عملاً تو یہی بات ہے کہ یہ ہے جی 18/36، وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً۔ بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں یہ کچھ ایسے ڈھونگ سا ہی رچایا ہوا ہے قیامت وامت کا جو ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ کچھ ایسی بات نہیں، اظنو، میرا خیال ہے کہ یہ دبتے لبوں سے یہی کہا، نہ بھی کہیں عملاً تو ہر ایک کا یہی خیال ہے، کسی کو بھی یہ خیال نہیں ہے کہ خدا کے ہاں کہ ایک دن جا کے اس کا حساب بھی دینا ہوگا۔ اس نے یہ بات کہی تھی اس سے کہ یار میں تو کچھ سمجھتا ہوں کہ ایسے ہی ہے یہ۔ کہا لیکن خیر تم کہ کہتے ہو مان بھی لیتا ہوں، وَلَئِنْ وَرِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، اگر وہ ہوا بھی نا وہاں تو میں نے اس کا انتظام کر لیا ہے کہ وہاں بھی ہم موج ہی کریں گے، یہاں سے بہتر مکان ملے گا۔ قرآن چھوڑتا نہیں، یہ ہر ایک کو یہ انہوں نے اطمینان دلایا ہوا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ لوٹ کسوٹ کرو، اتنے سے پیسے ہمیں دیتے چلے، اور اس کے بعد ہر ایک کے ذہن میں یہ ہے کہ وہاں کا معاملہ ہم نے سب ٹھیک کر دیا ہوا ہے، یہاں سے بہتر ملے گا۔ دیکھا مذہبی پیشوائیت کرتی کیا ہے؟
موافقت یہ قرآن کریم نے اپنے نظام کے متعلق ایک ہی بات کہی تھی، اور وہ یہ بات بنیادی طور پہ ایک چیز کہہ دی جس سے یہ سارا نظام سرمایہ داری الٹ کر رہ جاتا ہے، وہ ہے کہ ربا کو حرام قرار دیا ہے۔ ربا کا ترجمہ ہمارے ہاں یہ سود کیا گیا ہے، پھر سود کی ڈیفینیشنز کی گئی کہ یہ سود نہیں ہوتا، یہ سود نہیں ہوتا، یہ سود نہیں ہوتا، یعنی وہ سارا جو حرام تھا اس کا یہ صورت ہے کہ وہ خنزیر کی گردن بھی حرام نہیں ہوتی، پھیپھڑے حرام نہیں ہوتے، اس کی ٹانگ حرام نہیں ہوتی، اس کی یہ سارے ٹکڑے حرام نہیں ہوتے، پتہ نہیں پھر باقی حرام رہ کیا جاتا ہے۔ اس نے یہ کہا، قرآن نے یہ تھا، ڈیفینیشن یہ تھا، کہا یہ تھا کہ یہ جو تم نے کیا ہے اس سے پیشتر اس کو چھوڑ دو، اور تم وَلَكُمْ رُءُوسٌ مِّنْ أَمْوَالِكُمْ، اصل زر جو تمہارا ہے صرف اس کے تم مستحق ہو۔ اصل زر کے اوپر کسی قسم کی بھی بڑھوتی عربی زبان میں ربا کہلاتی ہے۔ کسی شکل میں بھی آپ اصل روپیہ کسی کو دے کے اس سے کچھ بھی زیادہ اگر لیتے ہیں، وہ اس لفظ کے لغوی معنی کے اعتبار سے بھی ربا ہوتا ہے، اصل زر سے زائد نہیں لے جاتا۔ اس کے متعلق قرآن نے کہا ہے کہ اگر یہ اس سے باز نہ آئیں تو اسلامی نظام، اسلامی مملکت کی طرف سے اعلان جنگ سمجھیے گا۔ نظام کیا اس کے قائم کیا؟ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو۔ اس نے کہا کہ نظام یہ ہے کہ کسی شخص کے پاس ضرورت سے زیادہ دولت رہے ہی نہیں۔ آج کی اکنامکس یہ بتاتی ہے ربا کا سارا کاروبار سرپلس منی پہ چلتا ہے، یعنی انسان کی ضرورت پوری ہو جائے اس کے بعد بھی اس کے پاس روپیہ باقی رہے، وہ روپیہ اگر وہ اپنی تجوری میں یا الماری میں یا کہیں رکھ چھوڑے یا بینک کے بھی کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھ چھوڑے تو اس سے کچھ نہیں ملتا زیادہ۔ وہ اگر دس برس تک بھی اپنی الماری میں 1000 روپیہ پڑا ہوا رکھا ہوا ہو تو وہ جب بھی نکالو گے وہ 1000 ہی نکلے گا۔ اس 1000 روپے کو آپ کسی کو دیتے ہیں، جب واپس لیتے ہیں تو 1000 کے اوپر کچھ ملتا ہے، یہ وہ روپیہ۔ اس نے کہا کہ سرپلس منی ضرورت سے زائد کسی کے پاس رہے گی نہیں، نہ رہے بانس نہ بجے بانس۔ سرپلس اماؤنٹ اگر نہیں ہے کسی نظام میں، معیشت میں، تو ربا کا سوال ہی وہاں نہیں پیدا ہوتا۔ انہوں نے وہ 2.5% کی وہ روایت وضع کر کے وہ سارا جتنا اماؤنٹ، جتنا مال و دولت تھا وہ سرپلس، وہ سارے کا مالک بنا دیا اور حلال و طیب بنا دیا۔ ڈیفینیشن ربا کی یہ ہوئی کسی ضرورت مند کو انفرادی طور پر، حاجت مند کو کسی کام کے لیے قرضہ دے دیا جائے، 100 روپیہ 1000 روپیہ، اور اس سے قرضے کے بعد کچھ اور زائد لیا جائے تو وہ سود ہے۔ ایک غریب کاشتکار آتا ہے زمیندار کے پاس کہ صاحب وہ زمین کا ٹکڑا رہن ملتا ہے یا بیع ہو رہی ہے، میرے پاس ہے نہیں پیسے، مجھے کچھ روپیہ قرض دے دیجئے، میں وہ خرید لوں، 2-3 سال کے اندر اندر اتنی کاشت کر لوں گا کہ میں وہ ادا کر دوں گا آپ کو۔ وہ کہتا ہے کہ یہ مفت میں کیسے قرض دیں؟ کہتا ہے جی اچھی بات ہے، اس پہ کچھ زیادہ لے لیجیے، لا حول ولا قوت، حرام کھانا ہے میں نے، وہ تو سود ہے، وہ تو بیاج ہے، بیاج تو بنیا کھاتا ہے، مسلمان تو بیاج نہیں کھا سکتا۔ کہ جی مجھے تو بڑی ضرورت ہے، کیا کیا جائے؟ کہنے لگے آسان بات یہ ہے، ٹھیک ہے میں تمہاری مشکل حل کیے دیتا ہوں، میں وہ زمین خرید لیتا ہوں اسی روپے سے، خرید کے اسی کاشتکار کو دے دی بٹائی کے، وہ سارا سال جان مار کے اس پہ محنت کرتا ہے اور یہ آدھی فصل اپنے ہاں لے آتا ہے، اس 1000 روپے کے بدلے میں اس سے لینا ہوتا ویسے تو سود 10 ہی روپے بنتے، یہاں سینکڑوں روپے بن جاتے ہیں اور مستقل بنتے چلے جاتے ہیں۔ آپ کے ہاں کی شریعت مقدسہ نے کہا کہ یہ